آئیں جی میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں حضرت عمر کے اسلام لانے کا درست واقعہ۔ فرمایا الحاقۃ مالحاقۃ وما ادراک مالحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ۔ ثابت ہونے والی، پکی ہونے والی، الحاقہ وہ ثابت ہو چکی ہے، ملحاقہ وہ ثابت ہونے والی کیا چیز ہے، وما ادراک ملحاقہ میرا محبوب آپ نہیں جانتے کہ وہ ثابت ہونے والی کیا ہے۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، اس کھٹکھٹا دینے والی قیامت کو قوم عاد اور ثمود جھٹلا چکی ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبانی مسند احمد میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح انہوں نے اسلام قبول کیا، اپنی زبانی اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں اپنے گھر کے اندر اپنے بستر پر لیٹا ہوا ہوں، شراب میں نے پی ہوئی ہے، میں ستاروں کو گن رہا ہوں، ستاروں کو دیکھ رہا ہوں، لیکن ستارے میری گنتی میں نہیں آتے ہیں۔ اس وقت میں گننا چاہتا ہوں، میں گن نہیں پا رہا ہوں، لیکن اس وقت میرے اندر اتنی نظر و فکر نہیں تھی کہ میں یہی سوچ لوں کہ جن ستاروں کو میں گن نہیں رہا ان ستاروں کو کوئی بنانے والا بھی تو ہے، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ستاروں کی طرف دیکھتا ہوں، شراب پی ہوئی ہے، اپنے بستر پر لیٹا ہوا ہوں، پھر اچانک میرے ذہن کے اندر یہ شرارت آئی کہ جا کر محمد کو ستاتا ہوں۔ ساری دنیا تو سو چکی ہے لیکن محمد تو نہیں سویا ہوگا، وہ تو جاگ رہا ہوگا، وہ تو نہیں سویا ہوگا، اس کو جا کر ستاتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں میں اپنے بستر سے اٹھتا ہوں، اپنے بستر سے اٹھا ہوں، شراب کی حالت میں گرتا پڑتا حرم کی طرف جا رہا ہوں، بیت اللہ کی طرف جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں میرے کانوں میں کچھ آواز آتی ہے، گنگناہٹ سی آواز ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی انسان کچھ پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ پڑھ رہا ہے۔ میں نے دل میں خیال کیا یہ کیا آواز ہے، یہ کیسی آواز ہے، تھوڑا اور قریب ہوا نا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ اللہ کے پیغمبر محمد ہے جو قرآن کی تلاوت فرما رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے کان لگایا، جو انسان کا مشغلہ ہوتا ہے، یعنی انسان کا جو شوق ہوتا ہے اس کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے۔ میرا شوق یعنی کہ ہماری فیلڈ مولویوں والی ہے تو مجھے کوئی کتاب ملے تو میں اس کتاب کی طرف متوجہ ہوں۔ دکاندار حضرات جو ہوتے ہیں یہ کسی اور دکان میں جائیں تو یہ دیواروں کی طرف دیکھتے ہیں اس دکان کی سیٹنگ کیسی ہے، وہ مشغلہ ہے نا، وہ شوق ہے کہ اس کی دکان کس طرح، میں بھی اپنی دکان اس طرح کی بناؤں۔ اور جس نے یہ مویشی رکھے ہوئے وہ جب کسی اور انسان کے پاس جاتا ہے تو سب سے پہلا سوال اسی سے کرتا ہے کہ یہ کس طرح حالات چل رہے ہیں۔ انسان کا جو شوق ہوتا ہے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ عرب لوگوں کا شوق تھا اعلیٰ اور فصاحت بھرا کلام سننا، اچھے الفاظ سننا، وہ جس انسان سے بھی یہ سنتے تھے اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ تو فاروق اعظم نے اچھا کلام سنا تو اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ حاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے، ساری دنیا خوابگاہوں کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئی، ساری دنیا اس رات کے پرامن دامن کے اندر خوابگاہوں کے اندر غوطہ زن ہو گئی، لیکن اللہ کے پیغمبر اپنے رب کے سامنے قرآن پڑھ رہا ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ میرا پیغمبر آپ قرآن پڑھیے گا، میرے سامنے قرآن پڑھیے گا،
آپ کو قرآن سنانا اچھا لگتا ہے، مجھے آپ کا قرآن سننا اچھا لگتا ہے، قرآن پڑھ کر سنائیے مجھے۔ اللہ کے پیغمبر سورۃ حاقہ پڑھ رہے ہیں، فرماتے ہیں الحاقۃ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ واما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفقات بالخاطئة۔ فاروق اعظم قرآن کی فصاحت کو دیکھتا ہے، قرآن کے طرز بیان کو دیکھتا ہے، قرآن کی ترتیب کو دیکھتا ہے، قرآن کے کلام کو دیکھتا ہے، قرآن کی آیات کے سجا بندی کو دیکھتا ہے، قرآن کی آیات کے ملاپ کو دیکھتا ہے، الفاظ کا چناؤ دیکھتا ہے تو سنتا جا رہا ہے۔ وہ ساری شرارتیں بھول گئی، کہتا تھا جا کر محمد کو ستاؤں گا، وہ ستانا بھی بھول گیا، اللہ کو بھول چکا تھا، وہ رب یاد آنے لگ گیا۔ میرے دوستو، رب العالمین نے اس قرآن کا ایک نام ذکر کیا ہے کہ یہ قرآن ہماری طرف سے آیات ہے۔ اس قرآن کا ایک نام ہے ہماری طرف سے، یہ قرآن آیات ہے، آیت ہے، نشانی ہے۔ نشانی کسے کہتے ہیں؟ نشانی کسے کہتے ہیں؟ اس کو سمجھے تو صحیح۔ کسی پرانے دوست نے آپ کو ایک تحفہ دیا نا، آپ نے وہ تحفہ لے لیا، لے کر اس کو اپنی الماری میں رکھا، اپنے صندوق میں رکھا، پھر وہ دوست آپ کو بھول گیا، وہ تحفہ بھی بھول گیا، زمانہ گزر گیا، مہینے گزر گئے، سال گزر گئے، ہفتے گزرے، دن گزرے، آپ نے اچانک اپنی الماری کو کھولا تو آپ نے وہ تحفہ دیکھا، تو آپ کو وہ پرانا دوست یاد آ گیا۔ اللہ فرماتے انما الآیات، میرا بندہ ہم نے تجھے نشانیاں دی ہیں، تجھے آیات دی ہیں، تو ہمیں بھول چکا ہوگا، تو نہیں جانتا ہوگا تیرا رب کون ہے، لیکن اچانک تو ہمارے قرآن کو دیکھے گا تو ہم تجھے ضرور یاد آئیں گے۔ یہ ہے نشانی، آیت اس کو کہتے ہیں، اللہ کی نشانی ہے یہ قرآن۔ سنتے جا رہے ہیں قرآن کو، قرآن کی سجے بندی کو دیکھتے جا رہے ہیں، وہ بھولا ہوا رب یاد آ رہا ہے جس کو کبھی یاد بھی نہیں کیا، اس کو بلا کر اوروں کے دروں پر گیا، اس کی محبت کو ٹھکرا کر اوروں کی محبت کو سچا سمجھا، وہ بھولا ہوا رب یاد آنے لگا۔ اللہ کے پیغمبر پڑھتے جا رہے ہیں سورۃ حاقہ، پڑھتے جا رہے ہیں، جب پہنچے نا ان آیات پر فاروق اعظم فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا یہ اتنا اچھا کلام، یہ اتنا خوبصورت کلام ہو سکتا ہے یہ کلام کسی شاعر کا ہو؟ شاعر اس طرح کے کلام پڑھتے ہیں، سجے بندی ہوتی ہے، شعراء کا کلام آپ سنتے ہیں۔ میں نے سوچا یہ کسی شاعر کا کلام ہوگا، جب میرے دل میں یہ بات آئی نا کسی شاعر کا کلام ہوگا تو ادھر اللہ کے پیغمبر کی زبان پر یہ آیت تلاوت ہو گئی وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ قرآن دل کی تختیوں پر لگتا ہے آ کر، دل کی کھڑکیوں کو جھنجھوڑ کر رکھتا ہے۔ پھر میں نے کہا ہو سکتا ہے یہ کسی کاہن کا کلام ہو سکتا ہے یہ کسی جادوگر کا کلام ہو، لیکن قرآن کہتا ہے اللہ کے پیغمبر نے یہ تلاوت فرما دی وما ہوا ولا ہوا بقول کاہن، اے فاروق اعظم یہ کسی کاہن کا کلام بھی نہیں۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے کہا یہ کیسا کلام ہے، جو میرے دل میں خیال آتا ہے وہی تلاوت محمد کی زبان پر جاری ہوتی ہے، کیسا کلام ہے۔ لیکن ابھی تک اسلام تو دل کے اندر گھر نہیں کر چکا، ابھی تو سوچ رہا ہے، کبھی سوچتا ہے مان جاؤں، کبھی سوچتا ہے جھٹلا دوں، لیکن قرآن کہتا ہے قلیلا ما تذکرون، قلیلا ما تؤمنون، سنتے بھی ہو سمجھتے بھی ہو لیکن پھر بھی بہت کم
کم ہو جو تھوڑا ایمان لاتے ہو، بہت کم ہو جو ایمان لے کر آتے ہو۔ ہاں، اللہ کی توحید اپنا لوہا منواتی ہے، قرآن اپنا لوہا منواتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتا، ہمیں تو اس کی فساد کا اندازہ نہیں ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بس اللہ نے اتارا ہے، اس کو بس اس طرح سمجھ لو کہ ختم کروا لو، یا یہ ہے کہ شبینے کروا لو، یا یہ ہے کہ اپنی بچی کے سر پر رکھ دو، بس یہ قرآن ہے، اس کا مقصد یہ ہے۔ نہیں میرے دوست، یہ مقصد نہیں ہے۔ یہ اتنی بڑی کتاب، یہ جو میرے سامنے ہے، یہ 550 صفحات ہیں۔ یہ اللہ نے صرف اس لیے نہیں بھیجا کہ اس کو ان کاموں میں مشغول کرو، اس کو اس لیے بھیجا ہے کہ اس کو پڑھ کر سمجھ پر میرے نزدیک آؤ۔ یہ تو میری نشانی ہے نا، میں نے آپ کو بتایا اللہ کی نشانی ہے، میرے نزدیک آؤ۔ ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم یہ قرآن سنتے بھی ہیں، قرآن پڑھتے بھی ہیں، لیکن قرآن پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ قرآن پڑھتے بھی ہیں، قرآن سنتے بھی ہیں، لیکن جس طرح فاروق اعظم کے دل پر اس نے اثر کیا، ہمارے دل پر اثر کیوں نہیں کرتا؟ ہم قرآن سنتے بھی ہیں، لیکن نظر و نیاز غیروں کی، سجدے غیروں کے، برکات غیروں سے، اولاد غیروں سے کیوں ہو رہا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ اولادیں بھی اللہ دیتا ہے، برکتیں بھی اللہ دیتا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، قرآن کہتا ہے اولادیں تو اللہ دیتا ہے۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جوڑے بھی وہی دیتا ہے، صرف بیٹیاں بھی وہی دیتا ہے، صرف بیٹے بھی وہی دیتا ہے، بانج بھی وہی کرتا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے سجدہ صرف اللہ کا کرو، قرآن تو کہتا ہے کہ دعائیں صرف اللہ سے کرو۔ ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ، قرآن تو کہتا ہے کہ اس سے بڑا اور انسان گمراہ کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں سے دعائیں مانگتا ہے؟ اس سے بڑا اور کون گمراہ ہوگا؟ ہاں، یہ تو سمجھنے والی بات ہے نا۔ جب قرآن یہ باتیں بتاتا ہے تو ہم کیوں نہیں مانتے؟ اصل مسئلہ تو یہ بن گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں مانو یا ٹھکرا دو، لیکن دل کی دنیا سے آواز آتی ہے فاروق اعظم پہلے بھی تو اتنے سال گمراہی کی زندگی گزار چکا ہے، اب بس کر دے، سچے رب کے در پہ آ جا۔ کب تک یہ در در کی ٹھوکریں کھائے گا؟ ایک در پہ آ جا۔ غلام وہی اچھا ہوتا ہے جو ایک مالک کا بن کے رہے۔ قرآن نے مثال دی ہے دو غلاموں کی، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، قرآن کہتا ہے اللہ بیان کرتا ہے دو غلاموں کی مثال۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوک اللہ، ایک ایسا غلام ہے احدہما ابکم لا یقدر علی شیء وہو کل علی مولاه اینما یوجہ لا یأتی بخیر۔ قرآن کہتا ہے ایک ایسا غلام ہے جو جس طرف بھی جاتا ہے کوئی خیر لے کر نہیں آتا، جس طرف بھی جاتا ہے کوئی بھلائی لے کر نہیں آتا، الٹا کام کر کے آتا ہے۔ دوسرا ایسا غلام ہے وَمَنْ يَأْمُرْ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، قرآن کہتا ہے دوسرا ایسا غلام ہے جو ہمیشہ ایک اچھے کام کا حکم دیتا ہے۔ حَلْ يَسْتَوِي ہوا، کیا یہ دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک اچھائی لے کر آتا ہے، ایک توحید لے کر آتا ہے، دوسرا ہمیشہ شرک کر کے آتا ہے، یہ دونوں غلام برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں تو پھر اس انسان کے قدم پر چل جو اچھا انسان ہے۔ وَمَنْ يَأْمُرْ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جو صراط مستقیم پر چلتا ہے اس کے راستے پر چل۔ برے انسان کے قدم پر چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں پھر ایک ایسا غلام ہے جس کے دو مالک ہیں، ایک اس کو کہتے ہیں کہ یہ کام کر، اب وہ کرنے لگتا ہے تو دوسرا مالک حکم دیتا ہے کہ اس کو چھوڑ دے، دوسرا کام کر۔ دوسرا وہ غلام ہے جس کا ایک ہی مالک ہے،
وہ اس کو کہتا ہے ایک کام وہ کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس کے دو مالک ہیں وہ کبھی سیدھا کام نہیں کر سکتا، کیونکہ کرنے لگے گا تو دوسرا اس کو دوسرا کام کہے گا، اور جس کا ایک ہی مالک ہے وہ اس کو ایک ہی کام کہتا ہے، وہ سیدھا کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب یہ دونوں غلام آپس میں برابر نہیں، ان دونوں میں فرق ہے، ایک غلط کام کرتا ہے ساری زندگی کرتا رہے گا، اور دوسرا سیدھا کام کرتا ہے وہ ساری زندگی کرتا رہے گا، کیونکہ اس کا ایک ہی مالک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں در در کی ٹھوکروں کو چھوڑ کر، دورے دورے مالکوں کو چھوڑ کر ایک مالک کے در پہ آ جاؤ، ایک مالک کے در پہ آؤ نا۔ ہاں، فاروق اعظم کب تک جھٹلاتا رہے گا، کب تک جھٹلاتا رہے گا؟ ان سب کو چھوڑ ایک رب کے در پہ آ جا۔ اس نے تو اپنے گھر کی دیوار پر لکھ دیا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری دعا سے میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، مجھ سے نہیں مانگتے، وہ ذلیل کر کے جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ آپ نے غور کیا؟ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں دعا قبول کرتا ہوں۔ آگے فرمایا جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ یہ بات سمجھیں آپ، یہ نقطہ سمجھیں نا۔ پہلے آیت کے پہلے حصے میں فرمایا مجھ سے دعا کرو میں دعا قبول کرتا ہوں، دوسرے حصے میں فرمایا جو میری عبادت سے تکبر کرتا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ مجھ سے دعا کرو میں دعا قبول کرتا ہوں، جو مجھ سے دعا نہیں مانگتا، جو میری دعا سے تکبر کرتا ہے وہ جہنم میں داخل ہوگا ذلیل، ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ لیکن پہلے حصے میں دعا کا ذکر ہے، دوسرے حصے میں عبادت کا ذکر ہے۔ معلوم ہوتا ہے دعا ہی تو عبادت ہے، دعا ہی تو عبادت ہے، اور ہمارے ہاں رولا اور جھگڑے ہی ہے کہ دعا تو عبادت نہیں ہے، اسی لیے تو غیروں سے دعا کی جاتی ہے۔ پھر ہم جب کہتے ہیں کہ اللہ سے دعا کرو تو کہتے ہیں کہ دعا تو اوروں سے بھی کی جاتی ہے، اوروں سے بھی مدد مانگی جاتی ہے۔ ہم اپنی والدہ کو نہیں کہتے مجھے روٹی دے، یہ استدلال دیکھیں آپ، ان لوگ اپنی والدہ کو کہتے نہیں ہے روٹی دے، بھائی وہ والدہ آپ کے سامنے ہے، آپ سامنے سے مدد مانگ رہے ہیں۔ جو بندہ غیر ہے، آپ سے دور ہے، آپ کی بات کو سن نہیں سکتا، آپ کے حالات کو دیکھ نہیں سکتا، آپ جب اس سے دعا کریں گے کہ میرے فلاں بزرگ میری یہ مدد فرما، تو یہ شرک ہے، کیونکہ وہ آپ کی بات کو نہیں سن رہا، آپ کے حالات کو نہیں دیکھ رہا۔ اگر آپ کہیں گے کہ وہ میرے حالات کو دیکھ رہا ہے اور میری بات کو سن رہا ہے، تو پھر تو یہ صفت اللہ کی ہے جو دور سے بھی بغیر اسباب کے سن لیتا ہے اور دیکھ لیتا ہے۔ تو دعا ہی تو عبادت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ اسی لیے تو قرآن نے، آپ دیکھیں اس امت کے اندر جو شرک آیا ہے نا وہ عبادت کے اندر نہیں آیا، یعنی سجدہ ہو گیا، نماز ہو گئی، زکوٰۃ ہو گئی، یہ چیزیں ہیں واضح طور پر عبادت، یہ لوگ اکثر اللہ کے لیے کرتے ہیں، یعنی سجدے غیروں کے لیے بہت کم ہوتے ہیں بہت کم ہوتے ہیں۔ زیادہ جو شرک اس امت میں آیا وہ اس دعا ہی کے اندر شرک آیا ہے۔ لوگوں نے اس دعا غیروں سے کرنے کو شرک سمجھا ہی نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا یہ تو دعا ہے، یہ لوگوں سے مانگی جاتی ہے، ہم اپنے آبا و اجداد کو پکارتے ہیں، وہ بھی تو دعا ہے، حالانکہ وہ دعا نہیں ہے۔ وہ پکارنا، میں ایک بندے کو ادھر سامنے سے پکاروں تو یہ پکار عبادت نہیں بنے گی، کیونکہ یہ میں اس کو اپنے سامنے سے پکار رہا ہوں۔ جب میں کہوں کہ میرا مرشد بیٹھا ہوا ہے لاہور میں، اس کو میں کہوں کہ میری مدد کر، تو یہ عبادت بنے گی، کیونکہ وہ میرے حالات کو دیکھ نہیں سکتا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچیں۔ ہم یہی کہتے ہیں ہمیں آپ سے دشمنی نہیں ہے، ہمیں اولیاء اللہ سے بھی دشمنی نہیں ہے، وہ اللہ کے نیک بندے تھے چلے گئے، انہوں نے یہ تعلیمات نہیں دی ہیں۔ مجھے بتاؤ کس اللہ کے ولی کی یہ تعلیمات ہیں کہ میرے فوت ہو جانے کے بعد میری قبر پر آ کر مجاور بن جانا؟ کس اللہ کے ولی کی یہ تعلیمات ہیں کہ میرے فوت ہو جانے کے بعد میری قبر پر آ کر مجھ سے بیٹے مانگنا؟ یہ کسی کتاب میں ہو تو بھائی لاؤ،
ہم بھی مانتے ہیں. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کتابیں ہیں, غنیۃ الطالبین ہیں, لاؤ اس میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ لوگوں نے خود سے بنایا ہے. اللہ کے ولیوں کو بدنام کیا ہے ان لوگوں نے. ان کی حقیقت یہ نہیں ہے کہ ان کو معبود اور الہ بنا لو. ان کی حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کو راضی کیا ہے, تو تم بھی کس کو راضی کرو؟ اللہ کو راضی کرو. اللہ جو ہے, جب تک اللہ موجود ہے تب تک ان لوگوں کی کیا ضرورت ہے؟ اور اللہ ہمیشہ موجود رہے گا انشاءاللہ. اللہ پر تو کبھی فنا نہیں آئے گی. تو اللہ کی طرف متوجہ ہو. یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے, کسی اور نے نہیں بنائی. یہ رب العالمین کی دنیا ہے, اس نے اپنی طاقت کے ساتھ بنائی ہے. ہاں اگر کسی نے اپنی عبادت کروانی ہے تو الگ دنیا بنا لے, پھر کروائے اپنی عبادت. اگر کسی میں اتنی طاقت ہے تو اپنی الگ دنیا بنا لے, اپنی عبادت کرواتا رہے. پھر جب یہ دنیا اللہ کی ہے تو پھر عبادت بھی اللہ کی کرو نا, دعائیں بھی اللہ سے مانگو. یہی بات ہے. میں تو بڑی محبت کی زبان سے آپ سے گفتگو کرتا ہوں. ہاں کیا کہتے ہیں فاروق اعظم؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل کو جھنجھوڑتے ہیں, فاروق کب مانے گا؟ اس رب نے تو اپنے دروازے پر لکھ دیا ہے, ادعونی استجب لکم, مجھ سے دعا کر میں قبول کرتا ہوں, مجھ سے نہیں مانگو گے. میرے دوستو, اس دنیا میں ایک ہی داتا ایسا ہے جو نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے. باقی لوگوں سے مانگو تو ناراض ہوتے ہیں, لیکن یہ داتا ایسا ہے جو کہتا ہے مجھ سے نہیں مانگو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا, مجھ سے کچھ نہیں مانگو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا. باقی مانگنے سے غصے ہوتے ہیں, یہ نہ مانگنے سے غصے ہوتا ہے. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. اللہ فرماتے ہیں جو مجھ سے دعا نہیں کرتا اس کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈالوں گا. میرے دوستو, امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے حدیث ذکر کرتے ہیں, حدیث قدسی اپنے رب سے ذکر کرتے ہیں. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا, تمہارا رب کہتا ہے, کتنے پیارے آواز ہے, قال ربکم, تمہارا رب کہتا ہے, تمہیں کہتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ میرے لوگوں, اے میرے بندو, اگر کوئی انسان ایسا ہو جس نے پوری زندگی میرا سجدہ نہ کیا ہو, میرے سامنے وہ کبھی جھکا بھی نہیں ہے, میری توحید کو کبھی مانا بھی نہیں ہے, میرا نام اس نے کبھی بھی نہیں لیا, جوانی کے اندر رگوں میں دوڑتا ہوا گرم خون تھا, بال بھی کالے تھے, بازو میں طاقت تھی, پاؤں میں طاقت تھی, جسم میں طاقت تھی, برادری کے لوگ بھی اپنے تھے, اولاد بھی کہا مانتی تھی, مجھے اس نے کبھی یاد نہیں کیا ہے. لیکن آج وہ زمانہ گزر گیا, بال سفید ہو گئے, بالوں میں چاندی اتر آئی, سر بھڑک اٹھا, سر چمک اٹھا, وہ زمانہ چلا گیا, اولاد نافرمان ہو گئی, برادری کے لوگ بھی چلے گئے, وہ پرسکون رات کے دامن میں خوابگاہوں میں غوطہ لگانے والی نیند بھی چلی گئی. وہ دن میں نکلتا تھا تو لوگ سلام کرتے تھے, وہ لوگ بھی چلے گئے, اولاد بھی نافرمان ہو گئی, کوئی سننے والا نہیں, کوئی ماننے والا نہیں, ساری رات کھانستا ہے یہ بوڑھا, اس کے بالوں میں سفیدی اتر آئی ہے, اس کی کمر کمان کی طرح ٹیڑھی ہو گئی, اور اس کی اولاد کی کمر تنے کی طرح سیدھی ہو گئی. اب یہ بوڑھا ساری دنیا سے ٹکرایا ہوا بوڑھا اللہ کے در کے آیا ہے, اللہ کے در پہ آ کر رو کر کہتا ہے, میرے مولا بتا تیرا در چھوڑ کر جاؤں تو کہاں جاؤں, جاؤں تو کہاں جاؤں, جاؤں تو کہاں جاؤں, اللہ اپنے علاوہ کوئی در بھی تو بتا نا. تنگ دستی کے جو عالم میں میں گھبراتا ہوں, ندیم شاہ صاحب فرماتے تھے نا, تنگ دستی کے جو عالم میں گھبراتا ہوں, پر درے غیر پر جاتے ہوئے شرماتا ہوں. محتاج کو مانگنے میں غیرت کیسی, محتاج ہوں اللہ مانگ سکتا ہوں اوروں سے, غیرت تو نہیں آنی چاہیے, لیکن غیرت کیا ہے, محتاج کو مانگنے سے غیرت کیسی, پر شرم اتنی ہے کہ بندہ جو تیرا کہلاتا ہوں.
لوگ کہیں گے تیرا رب تجھے بھول گیا ہے جو ہم سے مانگتا ہے، لوگ کہیں گے تیرا رب کہاں گیا ہے جو ہم سے مانگتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اب یہ بوڑھا رات کی تنہائی میں جب سارے لوگ سو گئے تو شرماتا ہوا ڈگمگاتا ہوا اللہ کے دربار میں آیا ہے، اور اللہ سے آ کر کہتا ہے میرے مولا میرے راز تیرے سامنے، میری زندگی کی ساری کتاب تیرے سامنے، میری زندگی کی کتاب کا ہر ورق ہر لفظ تیرے سامنے، تو میرے رازوں کو جانتا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں لوگوں کو راز بتانے کے بجائے اللہ کو راز بتائیے گا، لوگ تمہارے رازوں کو فاش کر دیں گے، دوسروں کو بتائیں گے، وہ پروردگار ایسا ہے وہ قیامت والے دن بھی تمہارے راز کسی کو نہیں بتائے گا۔ جب بڑی سکرین لگی ہوگی انسانوں کے گناہوں کو سامنے دکھایا جا رہا ہوگا، یہ دیکھ تو یہ کام کر رہا ہے، یہ دیکھ تو یہ چوری کر رہا ہے، یہ تو نے زنا کیا تھا زندگی میں، یہ تو نے غلط سودا بیچا تھا زندگی میں، یہ تو نے دوسرے کا حق کھایا تھا زندگی میں۔ میرے دوستو جس انسان میں دنیا کے اندر اپنے رب کو راز بتائے قیامت والے دن وہ رازوں کو فاش نہیں کرے گا۔ یوم تبلی السرائر، جس دن رازوں کو فاش کیا جائے گا تیرے رازوں کو چھپا لیا جائے گا۔ اللہ کو راز بتائیں، اللہ کا ایسی کتاب ہے کہ اس کتاب کو کوئی چرا نہیں سکتے۔ اللہ کو راز بتائیں نا، وہ ہے جو صحیح۔ ہاں شرم اتنی ہے کہ بندہ جو تیرا کہلاتا ہوں یہی شرم ہے اللہ، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تیرے سامنے سارے راز لے کے آیا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا رب العالمین اس انسان کی جوانی کو بھی جانتا ہے، اس بوڑھے کی پوری کتاب کو جانتا ہے، اس کے ہر گناہ کو جانتا ہے، اس کے ہر برے عمل کو جانتا ہے، لیکن تمہارا رب کہتا ہے قال ربکم، تمہارا رب کہتا ہے میرا محبوب اگر میں اس بوڑھے کو آج ٹھکرا دوں، اس کے گناہوں کو معاف نہ کروں تو پھر میرا محبوب مجھے بتا مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا کیسے آئے؟ آج تو مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آتی ہے، لیکن جوانی کی زندگی، جوانی کے سجدے، خدا کی قسم جوانی میں کیا ہوا ایک سجدہ بڑھاپے کے 50,000 سالوں کے سجدوں سے بڑھ جاتا ہے۔ اس وقت تو ویسے بھی انسان نیچے جھکنا ہی ہوتا ہے نا، تو اللہ کے سامنے جھک گیا تو کیا کمال ہے۔ جب اس طرح انسان کی کمر ہو پھر اللہ کے سامنے جھکے تو یہ کمال ہے۔ در جوانی تو بکردن شیوائے پیغمبری، در جوانی تو بکردن شیوائے پیغمبری، وقت بیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ جب بوڑھا بھیڑیا بھی ہو جاتا ہے تو پھر وہ بھی کہتا ہے اب میں بکریوں سے توبہ کرتا ہوں، توبہ نہیں کرتا ہے، اب تیرے دانت ٹوٹ چکے ہیں، اب تیرے دانت گر چکے ہیں بیٹا۔ ہاں فاروق مان جا، اب نہیں مانے گا تو پھر کب مانے گا؟ فاروق اعظم فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر نے سورت حاقہ ختم فرمائی، کیا کہتے ہیں؟ ختم فرمائی فسبح بسم ربک العظیم۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تسبیح کر اس رب کی جو عظمتوں والا ہے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں جب ختم کی تو میں نے محمد کا دامن پکڑ لیا اور میں نے کہا محمد مجھے بھی اپنا صحابی بنا لے۔ ہاں اس طرح فاروق اعظم اسلام قبول کرتے ہیں۔ بات سن لیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دوسرا جو واقعہ ہے وہ مشہور ہے، ہر علماء وہی بیان کرتے ہیں، لیکن جب آپ تحقیق کریں گے حدیث کی کتابوں سے، محقق علماء کو سنیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ واقعہ ضعیف ہے، یہ واقعہ درست ہے۔ ہمارا اصول ہے کہ جو چیز مشہور ہوتی ہے ہم اس کو نہیں لیتے، جو چیز مضبوط ہوتی ہے ہم اس کو لیتے ہیں، یہی محدثین کا بھی اصول ہے۔ یہ واقعہ درست ہے۔ ایک بات سن لیں، واقعہ کربلا اور عظمت شہداء آج انشاءاللہ عشاء کے نماز کے بعد میں تھوڑی سی آپ کے سامنے ذکر کروں گا، جس کو شوق ہو وہ ضرور آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔